حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من احد یقع الطاعون. اب یہ کوارنٹین کی بات اس میں ہو رہی ہے، سیلف آئسولیشن کی، کہ کسی سے میل ملاقات، باہر آنا جانا، اجتماع اور گیدرنگ میں جانا بند کر دیا جائے اور گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لے. پہلے اس حدیث میں جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں خود کو محصور کر لینے کا ذکر ہے. اس کے بعد گھر کا ذکر آیا، وہ اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب طاعون واقع ہو جائے وَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، تو پھر اس شخص کے لیے حکم فرمایا کہ وہ اپنے شہر میں صبر کے ساتھ بیٹھ جائے، سفر کرنا بند کر دے، ٹریولنگ بند کر دے، صبر کرے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، اپنا حوصلہ نہ ہارے، اللہ پہ اپنے توکل کو ختم نہ کرے، ڈپریس نہ ہو جائے، صبر کرے. ایک مرض ہے، تکلیف ہے، آئی ہے، انشاءاللہ کٹ جائے گی. اگر اس کا علاج کیا گیا یا احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی گئی تو اللہ کی مدد آئے گی. الٹیمیٹلی وقت کٹ جائے گا. فرمایا فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، وہ اپنے شہر میں پابند ہو کر بیٹھ جائے، صابراً محتسبا، صبر بھی کرے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ سے فضل اور مدد و نصرت کا نیک گمان بھی کرے، امید کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی مدد و نصرت کے اوپر اور اس کی بارگاہ سے اجر اور ثواب، صبر کے اجر اور ثواب کا طالب ہونے کا امیدوار رہے، اللہ کی طرف رجوع رکھے. یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو جانا ہے، مگر رہے اپنے شہر میں محصور ہو کر بیٹھے. عقیدے کی حفاظت اپنی جگہ کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل کرے، صبر کرے، اللہ سے نیک امید رکھے، اس کی رحمت کا یقین رکھے، مایوس نہ ہو، مگر پابند ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ رہے. یہ کوارنٹین کا حکم ہے، آئسولیشن کا حکم ہے. یہ تو ہے اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے. تو فرمایا الا کان لہ مثل اجر شہید، اگر اس پر اجر شہید، اگر وہ صبر اور نیک گمان اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ، اگر کسی کی موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ پاک اس کو شہید کا اجر دے گا، اس کو شہداء میں شمار کرے گا. اور محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بچ گیا مگر اس نے یہ نیک عمل کر لیا تھا، موت بعد میں کسی اور سبب سے واقع ہوئی تو تب بھی اللہ پاک اس کو شہداء میں شامل کرے گا، چونکہ اس نے اس حدیث نبوی پر عمل کر لیا تھا. صبر اور احتساب کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ گیا تھا اپنے شہر میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. یہ حدیث جیسے میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں، پھر کتاب الطب میں بھی آئی ہے. دوبارہ جو آئی ہے اس کا نمبر ہے 5734. اس کے الفاظ ہیں فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا. یہاں لفظ محتسبا کا نہیں ہے، ساتھ صرف صابرا ہے. فرمایا کہ طاعون اگر آ جائے تو وہ اپنے شہر میں صابر ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائے. یہ حکم ہے ایک کولیکٹیو علاقائی بنیادوں پر لاک ڈاؤن کر دینے کا. لاک ڈاؤن کا کنسپٹ براہ راست اس فیمکث فی بلدہ صابرا، جس جس خطے میں ہے وہاں لوگ پابند ہو کر بیٹھ جائیں، صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. اب میں اس سے آگے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. یہی حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر ہے 26139، 26139. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے. اس کے اندر مسند ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اندر. اب اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیس من رجل یقع الطاعون، جب طاعون واقع ہو جائے تو
ایک شخص کے لیے فرمایا جس کو بھی یہ واقع ہو، یہ مرض لائق ہو جائے، فَيَمْكُسُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، تو وہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، مارکیٹس میں نہ جائے۔ فَيَمْكُسُ فِي بَيْتِهِ، باہر نہ نکلے، فیملیز کے ساتھ اب انٹریکشن نہ کریں، رشتہ داروں کے پاس نہ جائے۔ اب اس میں فَيَمْكُسُ فِي بَيْتِهِ کے معنی کو سمجھیں، اجتماعات میں نہ جائے، خواہ وہ دینی اجتماعات ہیں، خواہ وہ سماجی میل ملاپ کے اجتماع ہیں، خواہ وہ سیاسی اجتماعات ہیں، کوئی گیدرنگز میں نہ جائے، گھر میں محصور ہو کر بیٹھ جائے۔ فَيَمْكُسُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جم کے بیٹھ جائے اور گھر سے باہر نہ نکلے، صابراً محتسبا، صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتے اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ سے شفا یابی پر کامل امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، نیک گمان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کی طرف سے منظور ہے وہ ہو جانا ہے، مگر میں اپنی احتیاط اور تدبیر کو حکم الہی کے تحت اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مکمل طور پہ بروئے کار لا رہا ہوں۔ فرمایا الا کان لہ مثل اجر الشہید، اس شخص کو اللہ پاک شہید کا اجر دے گا، اس کا مرتبہ شہداء میں ہوگا، خواہ اس کی موت آ جائے اس مرض کی وجہ سے، خواہ اس وقت بچ جائے، بعد ازاں کسی اور مرض میں مبتلا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس کو درجہ شہادت سے محروم نہیں کرے گا۔